مجھے آپ سے آج خطاب کرتے ہوئے بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کیا آپ سے کہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو نوجوانوں کا جتھا ہے سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کا، اگر یہ جم گیا، ایک مقصد کے لیے جم گیا اور ہم سب مل کر اس کو اٹھ گئے، یقیناً آپ جان رکھیں اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب یقیناً ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اس طرح باڈی بلڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو ڈاکٹر اور حافظ بننے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، سب لوگوں کو IAS IPS بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو کروڑ پتی بزنس مین بن کے سافٹ ویئر کمپنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ تبدیلی جو آنا ہے، ہمارے اندر جو تبدیلی آنا ہے، وہ اس پورے بدن میں ایک چھوٹا حصہ ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ اس دل میں تبدیلی آ گئی، میں یقین جانیے کہ ہماری دنیا بدل جائے گی۔ یہ جب دل میں تبدیلی آتی ہے، جب ایمان اٹھتا ہے، جب علم اور بصیرت ہمارے نوجوانوں کو آتی ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایسا ایک احساس اٹھے گا کہ پھر دنیا اس کے سامنے سر جھکا دے گی اور کہے گی، بتاؤ بسوا کلیان کے نوجوانوں، میں ہوا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں بارش ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں زمین ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں آسمان ہوں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ سب چیزیں آپ کے قابض میں، قبضے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایودھیا کیا چیز ہے، وارانسی کیا چیز ہے، وہ مجھے اتنا چھوٹا خطہ کیا چیز ہے، پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اور یہ ہے جو گڈ، جو سیکرٹ، جو اسرار مسلمان کو اور نوجوان کو آج پہچاننا چاہیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ میں آپ کے سامنے آج یوسف علیہ السلام کے ماڈل کو، یعقوب علیہ السلام کے کردار کو اور کیریکٹر کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے آیات ہیں، عقل ہے، لعلکم تعقلون، سمجھ ہے، بصیرت ہے، ایسی بصیرت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، صرف قرآن والے مسلمان ایمان والے کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ جس کو وہ بصیرت مل گئی، جس کو وہ حکمت مل گئی، جس کو وہ عقل مل گئی، وہ سب کچھ پا گیا۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے سارے نوجوانوں کو یہ حکمت عطا فرما دے، یہ بصیرت عطا فرما دے، یہ دل عطا فرما دے، جس سے پوری کائنات بدل جائے انشاءاللہ۔ دوستو، پوری کائنات کہاں ہے معلوم؟ کہاں ہے معلوم پوری کائنات؟ اب نہیں جانتے ہیں، انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے، اور اس کو بدلنے زیادہ ٹائم نہیں لگتی۔ خالی یس بولو، بات ختم، بولو بھائی یس انشاءاللہ، بس ختم۔ ہم تبدیل ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، ہم قرآنک صفات اختیار کریں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلیں گے، ہم یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو اپنائیں گے، ہم یعقوب علیہ السلام بنیں گے، اس طرح کی کیریکٹر ہم بنیں گے انشاءاللہ۔ And that is the message۔ چنانچہ
قرآن مجید نے اس کے اسلوب میں، اس کے طریقے بیان میں یہ کہا کہ دیکھو یہ کتاب مبین ہے، بہت کلیئر ہے سٹوری. ہمارا دماغ واٹس ایپ دیکھ کے، ہمارا دماغ خبر سن کے، ہمارا دماغ یہ ٹی وی ٹوی دیکھ کے دماغ خراب ہے. اب کیا کرنا، 24 کا الیکشن ہے، اب تو ہمیں جیتے نہیں، کیا کب تبھی جے شری رام بول لیں گے، کیسا سلام کرنے ہوتا ہے، داڑیاں کو چھوٹے کر لیں گے، توبہ توبہ خاموشی سے کام کریں گے، ہمارا کیا ہے فیوچر. یہ بیوقوف خلق جو ٹی وی سے مغلوب ہو کر، واٹس ایپ سے مغلوب ہو کر، زمانے سے مغلوب ہو کر اللہ کو بھول گیا، جنت کو بھول گیا، دوزخ کو بھول گیا، ملائکہ کو بھول گیا، انبیاء کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے، دعا کی طاقت کو بھول گئے، ذکر کی اس کو بھول گئے. پھر کیا رہے گا؟ مائنارٹی میجارٹی، مائنارٹی میجارٹی. انہوں 90% ہے، ہمیں 10% ہے، چھوڑو جھگلے کو، کمپرومائز کر کو، ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزاریں گے. تھو ہو ایسے انسان کے اوپر. ایک طرف آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی سٹوری کو، یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو. نحن نقص علیک احسن القصص، کہا اللہ تعالیٰ نے، میں تم کو سکھاتا ہوں ایک بیوٹیفل واقعہ، ایک بیوٹیفل سٹوری یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائیوں کی. اب یوں سمجھیں کہ ہندوستان ہے اور ہمارے بھائی، ہم یوسف ہیں، مائنارٹی ہیں، ایک ہی ایج بچہ، وہ بھی چھوٹا، ایک بچہ چھوٹا. بڑے بھائیاں پورے ظالمہ ہوگی، بڑے بھائیاں پورے میجارٹی میں ظالمہ ہوگی. انہوں 10 سدمیاں، ہمیں 1:10 برابر ہے نہیں ریشیو مائنارٹی میجارٹی کا، ہمیں بھی ایسا چنا 1:10. یوسف علیہ السلام 10 بھائیوں کے خلاف، یہ ٹینشن ہے. اور بھائیاں بڑے، بھائیاں کے پاس طاقت، بھائیاں کے پاس الیکشن، بھائیاں کے پاس عہدے، بھائیاں کے پاس سب کچھ ہے. الیکشن میں کون جیتتی؟ بھائیاں جیتتی کہ یوسف علیہ السلام جیتتی؟ بھائی سوچئے، ایکویشن دیکھیے کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹی اپیزمنٹ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ حج کی سبسڈی ہمیں پسند نہیں ہے. کیا پورا مسلمانہ کچھ کی، ہمیں نہ کیا بھی نہیں کی. ہمارے ابا پورا وہ مائنورٹی کے طرف ہوگی، ہم نہ میجارٹی ہونا، ہمیں وہاں مندر بنتی، ہمیں روڈ کو مندر بنتی، ہمیں نالے کو کیا ہونا ہمیں کرتی، ہمارا گاؤں ہمیں خراب کر لیتی. تمہیں کون بولنے والے؟ ہمارا گاؤں ہمیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی. انہیں کیرلا کیا کی بول رہا ہے، تمل ناڈو کیا کی بول رہا ہے، کرناٹک کیا کی بول رہا ہے. ارے جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہاتھ سے ٹکڑے کر لیں. مگر تمہیں کیا بھی بولا نہ کو، تمہیں کیا بھی بولا نہ کو، ہماری زمین ہمیں کیا بھی کر لیتی. عقل دیکھیے کیا اللہ نے کیا ہے. زمین کس کی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ہے. زمین تیری نہیں، زمین میری نہیں، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ یقین رکھیے. کوئی پردھان منتری ہو جائے، کوئی پریزیڈنٹ ہو جائے، اس کی زمین ہو جاتی کیا؟ نہیں ہوتی صاحب، نہیں ہوتی. الیکشن جیت جائے تو اس کا بھارت ہو جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہے. زمین ہمارے اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے. یہ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ہے. سورہ یوسف پڑھیے، معلوم پڑے گا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہا، اس میں آیات ہے، اس میں بصیرت ہے، اس میں عقل ہے. کس کو؟ کسے وہ ہے؟ للسائلین، جو جاننا چاہے. جاننا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا سٹوری جاننا چاہتے ہو ڈھونڈو. علامہ اقبال روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کامیابی کیسے ملتی ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں مشکل حالات میں جیتتے کیسا ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں مائنورٹی میجورٹی پر جیتتا کیسا ہے. جاننا چاہتے کیا ہے؟ راہ دکھلائیں کسے،
راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. سب جگہ الیکشن ووٹاں دال کو جیتنے کی کوشش کر رہی. یہاں قرآن پڑھ کو حاصل کرو. نہیں سب وہ ہونے کا کام نہیں. عقل ہم نہ نکو, بصیرت ہم نہ نکو, ایمان ہم نہ نکو. یہ سب پرانے باتیں ہو گئے. اب ہم نہ کیا کبھی ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کو کیسا کبھی جیتنے کا سکھاؤ. یہ قرآن کے بغیر, اس ہدایت کے بغیر جب مسلمان اٹھتا ہے, یہ حماقت ہے مسلمانوں کی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کے بغیر, قرآن مجید کی ہدایت کے بغیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر کہ وہ جیتے گا اس دنیا کے اندر, یہ خام خیالی ہے, یہ حماقتی ہے. اور یقین جانیے اگر وہ حکومت آ بھی گئی تو ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا دنیا کے اندر, چاہے وہ مسلمان ظالم ہی کیوں نہ ہو. ایسے بہت مسلمان ظالم بادشاہ گزرے ہیں دنیا کے اندر, اس سے ہمارے لیے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ظالم مسلمان ہو کہ ظالم غیر مسلمان ہو, ہمیں کیا لینا دینا ہے ان چیزوں سے. مسلم حکومت کیا جا کے پاکستان میں رہیں گے کیا, دبئی میں رہیں گے کیا, سعودی میں رہیں گے کیا, تمہیں ہمارا ہندوستان ہمارے لیے پیارا ہے انشاءاللہ. تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں, کانسپیریسی کرتے ہیں یوسف کو اب مارنا. اقتلوا یوسف, اقتلوا یوسف, یوسف کو ہم قتل کر دیں گے. اور کیا ایک ہی بار ہمیں گناہ کریں گے, ایک ہی بار, پھر نہیں کرتے توبہ توبہ, ہمیں اچھے بچے بن جائیں گے اس کے بعد. دیکھیں گناہ کیسے شروع ہوتا ہے. مسلمان نوجوان جاننا چاہیے, ایک بار فوٹو دیکھ لیتا ہوں, ایک بار اس کے بعد نماز پڑھ لے تو اچھا بن جاتا ہوں انشاءاللہ. ایک بار سگریٹ, ایک بار گناہ, ایک بار گانجا, ایک بار ایسی گندگی, ایک ہی فلم دیکھتا ہوں صبح. ایسے بولے سو انہوں نے ایک بار کرتی ہوں بول کو, ایک ہی مسجد ہم نہ دے ڈالو کر کو بولے. اب درگاہ بھی ان کی چکتے, وہ مسجد بھی ان کی چکتے, وہاں ایک کیا کی نکال رہی, یہاں ایک کیا کی نکال رہی, دیوانے ہو جا رہی. ایک سے کبھی انسان کی آس بجھتی نہیں ہے. دنیا کا مزہ ہی ایسا ہے, ایک کے بعد وہ مزہ زیادہ وقت رہتا نہیں منہ کے اندر. کیا بھی کر لو دنیا کے اندر, گاڑی خرید لو 2 دن میں چلے جاتا, کار خرید بنگلہ لے لو 2 دن میں چلے جاتا, پھر ایک فون لے لو اس کے پاس بہتر رہتا, پھر ایک آئی پیڈ وہ آئیے وہ خرید لو اس کے پاس اور بھی اچھا رہتا. یہ مزہ نہیں آتا اس کے اندر, بہت ٹیمپرری چیزیں ہیں یہ سارے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزندان جو ہیں یوسف علیہ السلام کو مائنورٹی کو مارنے, قتل کرنے, ایلیمینیٹ کرنے کی پلان کرتے ہیں, کانسپیریسی. حلال کو بین کرے, حجاب کو بین کرے, اذان کو بین کرے. یہ پورا اسپین کا چیز ہے جو وہ لوگ یہاں پڑھ پڑھ کر لگائے رہے ہیں. پیچھے ہیں, ختم کرے. اقتلوا یوسف, ختم کرو اس کو. اور جا کر کانسپیریسی کرتے ہیں. کیا ہر رات کو جا کو وہ ڈون کے نیچے 2 آئیڈلس رکھ کو بھاگ پا جاتے, انہیں نیچے سے اٹھ گا سکتے, نیچے سے اٹھ گا کرتے, اپنے آپ آگا کرتے. صاحب کیا کریں بولو, ہمیں کیا ابھی نہیں کرے گا, قسم خدا کی ہمیں کیا بھی کریں نہیں. بھائی سمجھا کرو, کنڑ میں مل جائیں گا, تیلگو میں پلر مل جائیں گا, اس کے نیچے اور کیا نکل جائیں گا. جھوٹے ہیں. یوسف علیہ السلام کا شرٹ لے کے آئے, وہاں جھوٹا خون بدمن کذب لگا دیا. دیکھو تمہارا بیٹا ٹیرورسٹ ہے, دیکھو تمہاری مسجد میں تمہیں بام باندھ لیا کرتے ہیں. جمعہ میں مکہ مسجد میں, مالیگاؤں میں, سمجھوتا ایکسپریس میں تمہاری مسجد کو تمہیں توڑ لیا سکتے ہیں. ہاں کیا مزہ ہے, کیا مذاق ہے. کیا انکھیاں نہیں کیا دیکھنے کو, سمجھ نہیں کیا دیکھنے کو. ایک نوجوان تھا, اس کو اندر کر دیے. 14 سال وہ UAPA کے اندر پیچھے رہا. پولیس سے پوچھا گیا بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ ٹیرورسٹ ہے. کہا کہ اس کو یہ پیپر اس کے جیب میں ملا, یہ پیپر اس کے جیب میں ملا بتایا. جج نے پوچھا ارے یہ پیپر کہاں تھی جیب میں ماتا ہے کے بعد, ایسا کیا بھی فولڈ نہیں ہے نا اسے.
ایسا فولڈ ہے تو مانتے، یہ ایک دم فرسٹ کلاس پیپر لا کو دکھا رہی، اس کے جیب سے نکلے کر کو A4 سائز کا پیپر نکالی، کیس ڈسمس کر دیا، مگر 14 سال وہ بچہ سفر کیا۔ دیکھیں جھوٹ جو ہوتا ہے، آ کر کہتے ہیں باپ کو، وہ بھی روتے ہوئے، ایسا رو رہی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ارے ابا میں کیا کری، یوسف مر گیا۔ آپ 1992 کا دسمبر 7 تاریخ کا نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیجئے، پتہ نہیں آپ لوگ پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ بابری مسجد شہادت کے دوسرے دن کا پیپر دیکھ لیجئے، آج جس شخص کو بھارت رتنا دیا جا رہا ہے، اس نے کہا میرے آنکھوں سے آنسو آنے لگے وہ گنبد کو توڑتے ہوئے دیکھ کر، اس نے کہا، پورا لکھو ہے قرآن میں آلریڈی، جیسا روئے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بچے، یوسف مر گیا ابا ہمیں کیا کریں گے کر کو روئے، انہیں بھی رویا، بہت رویا، اللہ گرگینا بابری مسجد کیسا، بھئی ہمیں ایسا سوچے اس نہیں تھے، وہ سب کیا بھی نہیں، ہمیں کیا سب ایک پتھر بھی مارے نہیں صاحب، ہمیں خالی بیٹھ کے تچ بولے سو، خالی دیکھ لے کو ذرا تماشا مار لے کو تھے۔ قسم کھائی، سپریم کورٹ کو ریٹن انڈرٹیکنگ دیا کہ ہم صرف جا کر وہاں پوجا کر کے آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ کو انڈرٹیکنگ دیا، جیسا یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا ہم نہ یوسف کو ساتھ میں بھیجو، انا لہو لناصحون انا لہو لحافظون، ہمیں ہمارے بھائی کو اچھی حفاظت کرتی انشاءاللہ کر کو بولے بھایا، جیسا انہوں انڈرٹیکنگ دے۔ دوستو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جھوٹ کو پہچانو، مایوس مت ہو جاؤ اس جھوٹ سے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا یہ دیکھو خون ہے، تمہیں ہم نہ مانتے نہیں، ہم نہ معلوم، مگر تمہارا بچہ کون کی بھیڑیا کو لے لے کو چلے گا، کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کا کردار، اللہ تعالیٰ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں کو یعقوب کا کردار عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تمہیں جھوٹے، تمہیں غلیظاں، مجھے معلوم تھا تمہیں ایسا کرتے کر کو، تمہارے پر بھروسہ نہیں کرنا، تم نہ بھی ایک دن چھوڑنا، ایسے باتیں نہیں کرتے سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے۔ کہا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دماغ میں تمہارے دلان سڑی بات، کیسا ایک بچے کو ایک اتنا بڑا کام تمہارے ہاتھ سے تمہیں کر ڈالینا، چھوڑو۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، آج سالیڈیرٹی کا یہ ون ڈے کانفرنس کچھ نوجوانوں کو سکھاتا ہے تو یہ سکھائے فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس، بیوٹیفل our conduct, our character, our service to this nation، ہم انسانوں کی خدمت کریں گے، اس دیش کے رحمت بنیں گے، اس دیش کے لیے خیر خواہ بنیں گے، یہاں کے لوگوں کے بہی خواہ ہم بنیں گے، ہم کبھی واپس بدلہ نہیں کریں گے، واپس ان کا کچھ بگاڑیں گے نہیں، واپس ان کا کچھ برا بھلا ہم نہیں کریں گے، ہماری زبان خراب نہیں ہوگی، ہم نیکی کا کام کریں گے، اس لیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے سے آتی ہے، اسی لیے تم کر لو جو تم کو کرنا ہے، ہمیں ہدایت ہے کہ ہم اچھے بنے، ہم سچے بنے، ہم با اخلاق بنے، ہم محنتی بنے، ہم لوگوں کے کام آئیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ تم کانسپریسی کرو، ہم احسان کریں گے، تم جھوٹ بولو، ہم سچ بولیں گے، تم مندر مسجد کو توڑو، ہم مندر کو بنائیں گے۔ بتا رہا ہوں میں، آپ کو بہت سخت لگے گا یہ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم توڑنے نہیں دیں گے۔ مکے میں کعبۃ اللہ میں کیا بدھا نہیں تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے توحید کے سب سے بڑی
بلڈنگ میں نہیں تھے کیا؟ 360 بت تھے، بھول گئے کیا؟ کیا کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرے صحابہ کرام؟ جا کو ہلو یہ کہ توڑ کو آگے کی، جا کو توڑ کر آگے کی، کیا کرے؟ عقل حاصل کیجئے، یہ کرے، ایک ایسی تبدیلی لائے کہ یہ ٹیکنالوجی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ایسا کئی کو کرے، جیسے ہی صبر جمیل کہا فوراً کہا واللہ المستعان۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم کانگریس پارٹی میں جا کے نہیں جم جائیں گے، اب ہمارا مسیحا کون؟ راہل گاندھی۔ اب کیا کریں گے؟ ٹینا فیکٹر، دیر از نو آلٹرنیٹو سر، کیا کریں گے؟ ہم تو اب راہل کی دم پکڑنے کو گھومنا، ہم نہ کون ہے صاحب، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، چلو ہمیں بھی کیا تبھی کس کے ساتھ کبھی کمپرومائز ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ واللہ المستعان، اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے مسلمان ہیں۔ یہ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ہونا چاہیے۔ ہماری طاقت کی بنیاد، ہماری ہمت کی بنیاد، ہماری استقامت کی بنیاد اللہ کی مدد ہے، وہ مدد کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی جس کو نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، وہ جب آپ کو کامیابی دیتا ہے، کوئی آپ پر غالب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میجورٹی میں ہو۔ اور مسلمان ہمیشہ طاقتور تھے جب وہ مائنورٹی میں تھے۔ بابر کیا میجورٹی میں ہے سو کیا صاحب؟ ٹیپو سلطان کیا میجورٹی میں ہے سو کیا صاحب؟ حضرت عمر کیا میجورٹی میں ایسا کیا صاحب؟ طارق بن زیاد کیا میجورٹی میں آئے کیا اسپین میں؟ شرم نہیں مسلمانوں کو سمجھنی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کا ایمان، مسلمان کے اخلاق، مسلمان کا کردار وہ چیز ہے جو اخلاقی برتری کے ساتھ دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ وہ نفرت کریں، ہم محبت کریں، وہ نقصان پہنچائیں، ہم ان کو عطا کریں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تم سلام نہیں کریں گے، میں سلام کروں گا، تم مجھے کھانا مت دو، میں تم کو کھانا دوں گا، تم میری مسجد کو گراؤ، میں تمہاری مندر کو حفاظت کروں گا، تم برا کام کرو، ہم اچھا کام کریں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کا کردار یہ ہے، ان دی موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشن، رونا دھونا، ایو یوسف کہاں چلے گا تو، اللہ تو کیا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہاں ہمارے مسلمانوں کو مار ڈال رہی ہیں، اذان کو بین کر ڈال رہی ہیں، کیا تو ہے کہ نہیں کی؟ یہ نہیں ہوتا ہے مسلمان کا انداز۔ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، he will never like them۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، یہ وعدہ معلوم تھا کہ یوسف کامیاب ہوگا۔ وہ یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مسلمانوں کو وہ کامیاب کرے گا۔ ہم معلوم ہے، معلوم رکھنے کو ڈاؤٹ کرے تو کیا بھی بولتی ہیں، معلوم رکھنے کو ڈاؤٹ کرتی ہیں کیا؟ انہوں 90% ہو گئے تو کیا تبھی ہو سکتا ہے کیا؟ ارے یقین رکھیے، جانے کہ یہ جیت ہماری ہوگی اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اگر کتاب و سنت کو ساتھ رکھیں، اگر ہم اخلاق کو اپنا ساتھ بنائیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو گم ہو جاتے ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں اللہ میرا مددگار ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو کہیں مصر لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ مصر میں جا کر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، سے لائف کے لیسنز کو لرن کیجیے۔ ایسا واقعہ پیش آتا ہے ایک نیک آدمی کے ساتھ، یوسف علیہ السلام سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے گندگی کا، سب سے گندا الزام لگتا ہے،
ہم نے ویسا الزام لگایا تو تمہیں ٹیرورسٹ کو تو نہیں میں ٹیرورسٹ نہیں، خدا کی قسم میرا ایسا نہیں، یہ سب بھی نہیں چلتا سر، جھوٹے جھوٹے حدیث۔ وہ ٹائم کو بھی تھے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ، یوسف علیہ السلام سے کہا گیا تم نے زنا کیا، تم نے اپنے مالکان نے مکان پر حملہ کیا، جبکہ اس نے کیا تھا الٹا، انہوں کردال کو ہمارے پر ڈالتی سو، معلوم نہ مالکوں میں کون ڈالے سو بام معلوم نہیں کیا، اب ایم پی ہو کو بیٹھی وہ الگ بات، ہم نہ کیا معلوم نہیں۔ آپ سٹڈی کر لیجئے 1947 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد ان کو ایک مشکل یہ تھی کہ لوگ یہودی اسرائیل کو آ نہیں رہتے، آدمی نہیں تھے، امریکہ اور یورپ کے لوگ وہاں آ کر مڈل ایسٹ میں رہنا نہیں چاہ رہے تھے، کیا کرے معلوم انہوں عراق کے یہودیوں کو بلانا چاہا، مگر عراق کے مسلم کنٹری کے یہودی بھی اسرائیل آنے کو مانے نہیں، یہودیاں کیا کرے معلوم اسرائیل والے بام لے جا کر یہودی سیناگوگ میں بام ڈال دیے اور یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ مسلم حکومت میں تم سیف نہیں ہے تو آپ جلدی آ جاؤ اسرائیل کو۔ کون ڈالے سو بام؟ اسرائیل والے۔ کہاں ڈالے سو؟ وہ یہودی گرجا پر ڈالے، اور کیا اب انہوں بول رہی ہو ہمیں ایسا کرے اسرائیل کو بچانا تو ہمارے اوپر ہمیں بام ڈال لیے کر کو، اب بول رہی 70-5 سال کے بعد میں، تب نہیں بولتے تھے، اب ذرے 50 سال گئے تو بولتی ہیں ہو ہمیں سمجھوتا ایکسپریس کرے، ہمیں بابری مسجد گرائے، ہمیں کرے، اس لیے کہ اکھنڈ بھارت بنانا ہوتا تو یہ ہم کو کرنا تھا۔ بے شرم ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیے، انہوں نے جیل میں چلے گئے، اب ہمیں جیل میں ہیں کیا، کتنے اچھے حالت میں ہیں نا صاحب، اللہ کا شکر ادا کیجئے، بولو الحمدللہ، بڑے اچھے حالت میں ہم ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم نے کیا بھی کر دیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کورٹ میں جیل میں ڈال دیا، ان کو نہ ابا ہیں نہ امی ہیں نہ دوست ہیں نہ لائر ہیں، کیا صاحب لائر صاحب، لائر بھی نہیں، اور کوئی رول آف لا کرنے کی چیز نہیں، ڈنجن میں پھینک ڈالے یوسف علیہ السلام کو۔ مگر آپ دیکھتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 آدمیاں وہ جیل میں گئے، اور ان کا ڈائلاگ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ایک سوال ہے، مجھے کیا کہ اندر سے ہوتا ہے وہ جواب تمہارے پاس رہیں گا کر کو ہم نہ ہوتا ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ یاد رکھیے بسوا کلیان کے نوجوانوں، یہاں کے لوگ آپ سے یوں آئیں اور کہیں صاحب یہ مسئلہ ہے، اس کا حل تمہارے پاس ہے، ہم تم کو محسن جانتے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تم نے جو کووڈ میں محنت کی، تم جو لوگوں کے کام آتے ہو، تم جو غریبوں کے کام آتے ہو، صاحب ہم تم نہ بڑے احسان والے جانتے ہیں، تم بہت نیک لوگ ہیں، ہماری ایسی ہے کیا، خالی روڈا کے پر فوٹو اندازہ لے تو ہوتا کیا، نہیں سر، فوٹو اندازہ لے تو بڑے ہوتی کیا، کروڑ پتیاں ہوں گے تو بڑے ہوتی کیا، باڈی بلڈنگ کر لیا تو بڑے ہوتی کیا، ڈاکٹر ہوں گے تو بڑے ہوتی کیا، انسانوں پر احسان کا جذبہ رکھیے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہاں جیل میں کیڑیاں انہوں چورا مرنا، بڑے بڑے ڈاکواں، انہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کو بول رہی ہیں کیا جی ہمیں ہوا تو کیا کرتی معلوم، جیل کے اندر لوگ اچھے موٹے رہتی ڈاکواں، ان کو کھانا اتنا ملتا سو بھرتا نہیں پیٹ، تو کھا لے کو کون کمزور رہتا اسے دیکھتی، اس کا بھی چھنا لیتی کھانا، خود بھی کھاتی، انہیں کمزور رہا تو اس کا کھا لیتی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھے بہت اللہ والا ہے، وہ ذرا آدھا نکال لیتے ہیں اس کے پاس۔ یوسف علیہ السلام کیا بولتی معلوم، کیا رے آدھی روٹی لے رہا ہے، یہ پوری روٹی تجھ کھا لے، تو بھوکا ہے، میں انشاءاللہ اچھا رہ جاؤں گا۔ جیل میں کوئی دینے والا ایسا کیسا بھی، ہمیں مسلمانوں کو مار رہی مگر انہیں ہنج کھلانے کو آ رہا ہے نا، کیا دیوانہ ہو گیا کیا بات، وہ مسلمان ایسے دیوانے بنو،
ایسے دیوانے بنو، احسان کرنے والے بنو، خود کو بھوک لگی ہے مگر دوسرے کا خیال کرنے والے بنو، خود بیمار ہے دوسروں کی بیماری کا خیال کرنے والے بنو، خود ضرورت مند ہے مگر دوسروں کی ضرورت بننے کا کوشش کرو۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الحشر، 59 نمبر سورہ ہے، اس کے اندر انصار مدینہ کا ذکر ہے، انصار مدینہ کا ذکر ہے۔ ان کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ انصار مدینہ خود کو ضرورت مند ہونے کے باوجود انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ مال ملا یہ مکے والوں کو تم دے دو، ان کو دے دو۔ جب مکے میں پہلی بار آئے تھے، مدینے میں پہلی بار آئے تھے نا مکے سے، مکے والے کے پاس، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیا کرے معلوم؟ انصار مدینہ آدھا تم نہ آدھا ہم نہ، پورا مال دے ڈالے بھی، زمینہ دے ڈالے، کون بھی دیتی بسوا کلیان کے درمیان، آدھی لاری تمہاری آدھی لاری میری ہے، ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ انہوں نے کیا، ایسا کام کیا۔ مدینے والے، مکے والے بولے صاحب ہمیں آدھی لاری لے کو کیا کریں گے، ہم نہ ڈرائیونگ کچھ نہیں آتی۔ تو مکے والے نے انصار مدینہ نے کہا صاحب ڈرائیونگ بھی ہمیں کر لیتی مگر آدھا پروفٹ تم نہ ہے، کام بھی انچ، محنت بھی انچ مگر آدھا پروفٹ گھر بیٹھے سوچنے کو لاکھوں دے ڈالتی کرتے۔ کیا بات ہے، کیا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ زمینات جو ہم یہودیوں سے حاصل کیے ہیں، اب ایک کام کرتے ہیں جو پہلے تمہیں دیے تھے وہ واپس لے لو مدینے والے، اور مکے والوں کو یہ زمین نہیں دے ڈالیں گے۔ کیا بولے معلوم؟ انصار مدینہ اے اللہ کے رسول جو ہمیں دے ڈالے ان کچھ دے ڈالو، نہ کو ہم نہ واپس لینے کا، اور جو نیا مال آیا نا وہ بھی ان کچھ دے ڈالو، ہم نہ اللہ کا نبی کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے پیروی سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ والوں کے لیے اللہ کافی ہے، دوسرا کوئی ضروری نہیں ہمیں۔ بولو حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔